بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پارہ 22 سورہ احزاب، رکوع 5 آیات نمبر 40۔ آیات مذکورہ ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہے جو جاہلیت کے رسم کے مطابق سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا متصور کرتے تھے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے طلاق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کرتے تھے، تو آیات مذکورہ میں رسم جاہلیت کی شدید تردید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ذاتی باپ نہیں، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، البتہ احد منکم مختصر جملہ کے بجائے رجال کا اضافہ کیا، اس شبہ کو دور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 4 فرزند تھے، قاسم، طیب، طاہر، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے، اور ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے۔ یہ چاروں بچپن میں وفات ہوئے، ان میں سے کوئی بھی رجال کی تعریف میں داخل نہیں۔ اور اگلے جملے میں فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ، لفظ لیکن حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، وضع کیا گیا ہے استدراک کے لیے۔ استدراک کا معنی یہ ہے کہ دفع توہم جو ناشی و کلام سابق سے، پہلے کلام میں کوئی توہم شبہ ہوگی، اس توہم اور شبہ کو دور کرنے کے واسطے لفظ لیکن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا ذاتی باپ نہیں ہے، تو اعتراض یہ تھا کہ روحانی باپ بھی نہیں ہوگا، تو لیکن سے دفع اعتراض ہوا، دفع توہم ہوا کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور اس دوسرے جملے سے ایک دوسرے طعن کا جواب دیا گیا جو مشرکین کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے، مقطوع النسل ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے امت کا روحانی باپ ہے۔ منصب نبوت اور رسالت کے حوالے سے خصوصی امتیاز اور فضیلت پر فائز ہے جو خاتم النبیین ہے۔ وخاتم النبیین، والخاتم اسم آلۃ لما یختم به، کالتابع لما یتبع به، فمعنى ختم النبیین ختم النبیون ومآلہ آخر النبیین۔ ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے، ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے، تکمیل ہوتی ہے، آخری نتیجہ ہوتا ہے۔ انبیاء سابقین کے دین بھی اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل، لیکن اکمل ترین دین وہ دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا دین اسلام کامل و مکمل ضابطۂ حیات ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخر پیغمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول ذلی بروزی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ حافظ امام الدین ابن کثیر لکھتے ہیں فَهَذِهِ الْآيَةُ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى لِأَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ أَخَصُّ مِن مَقَامِ النُّبُوَّةِ فَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا يَنْعَكِسُ۔ قاضی عیاض اپنی کتاب شفا میں لکھتے ہیں کہ وَاجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى حَمْلِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِنَّ مَفْهُومَهُ الْمُرَادُ دُونَ التَّأْوِيلِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کافر ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ ابن کثیر پھر لکھتے ہیں کہ اخبر اللہ تعالی عز وجل فی کتابہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنت المتواترۃ عنہ لا نبی بعدہ لیعلموا ان کل من ادعى هذا المقام بعدہ فهو کذاب افاک دجال ضال مضل۔ کتاب اللہ اور سنت متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور لوگ سمجھ لے، جان لے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود قائد جمعیت نور اللہ مرقدہ کے قبر کو منور فرما دے، معطر فرما دے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں عقیدہ ختم نبوت کا قانون بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ جناب مسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید، مولانا احمد شاہ نورانی اور جن شخصیات نے بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قبور کو منور اور معطر فرما دے۔ اپنے بارگاہ مقدس میں اللہ تعالیٰ ان کی جدوجہد کو قبول اور منظور فرما دے، اور انشاءاللہ اس قانون سازی کے بعد قادیانیت سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ ما کان محمد، نہیں ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد منکم، باپ کسی کا تمہارے مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ، لیکن رسول ہے اللہ کا، وخاتم النبیین، اور خاتم ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم ہے نبیوں کا، آخری پیغمبر ہے بس۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ رب العالمین، بکل شیء علیما، ہر چیز کو جاننے والا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔